ہو جاتا ہے. چلیں مزید آگے کال کچھ SMS نہیں کال ہے نہیں وہ تو پڑھیں گے نا. مبلغ دعوت اسلامی کو بنانے کا وقت ہوا چاہتا ہے اور کال کے ذریعے سے انشاءاللہ عز و جل اگر ہیں کالیں ہیں ہمارے پاس وہ چلا دیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ نام صحیح ہے یا نہیں. کیا بات ہے. آپ کا مدنی چینل میں جو آج کے مہمان آنے والے ہیں منعیم مدنی اتاری ہیں. میں بشرا فاطمہ پاک وطن شریف سے عرض کر رہی ہوں. آج کی شخصیت منعیم اتاری ہیں. میں محمد قادری اتاری ہند گجرات مانڈوی کچھ سے آج جو آپ کا مدنی چینل میں اسلام بھائی تشریف لا رہے ہیں منعیم بھائی اتاری. میرا نام عشرہ فاطمہ اتاریہ ہے. میں باب المدینہ کراچی سے بول رہی ہوں. آج کے مہمان منعیم اتاری ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ ہمارے پاس کال سی اب دیکھیں منعیم بھائی ہیں یا کوئی کون ہے. مہمان بھی آ جاتے ہیں اور آپ کو ایک مدنی گلدستہ ایک پیکج بھی دکھاتے ہیں. جی یہ غور کرے کہ مجھ پر جو مصیبت آئی ہے جو پریشانی آئی ہے یہ ختم ہونے والی ہے. یعنی عنقریب ختم ہو جائے گی, چند دنوں کے بعد ختم ہو جائے گی. لیکن اگر اس مصیبت پر میں صبر کر لوں گا تو اس پر جو اجر و ثواب ملے گا وہ ختم ہونے والا نہیں ہے. رنجش کو ختم کرنا, آپس میں صلح کروانا, یہ تو صحابہ کرام کا طریقہ رہا ہے. اعلیٰ حضرت سے جب پوچھا گیا امام اہل سنت امام احمد رضا خان نور اللہ مرکزہ سے کہ آخر انسان کو یہ شرف و مجد ملا ہے یہ کس لیے ملا ہے, اس کی وجہ کیا ہے, آپ نے فرمایا یہ اس لیے ہے کہ انسان کے پاس عقل و خرد کا نور ہے. ہماری گیدرنگ کے اندر ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں کہ جو بڑے جن کے پاس ڈگریاں ہوتی ہیں, پڑھے لکھے ہوتے ہیں, لیکن ہماری گیدرنگ میں, ہمارے دوستوں میں, ہمارے تعلقات میں جہاں پر ہمارا ریلیشن ہے ان میں کوئی ایسا نہیں ہوتا جو ایک نکھرا ہوا عالم دین ہو. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ دیکھیں اخلاص کی عبادت کے اندر اہمیت کتنی ہے کہ اخلاص والی نیکی انسان کو جنت میں لے جا رہی ہے اور ریا والی نیکی انسان کو جہنم میں لے جا رہی ہے. 100 سے بھی زائد علوم پر مہارت نہیں بلکہ مہارت تامہ حاصل تھی. اور آپ کے ایک اگر علم پر کلام کیا جائے تو ایک جہت سے نہیں بلکہ کئی جہات سے کیا جا سکتا ہے. مثال کے طور پہ علم حدیث کو لے لیا جائے, اعلیٰ حضرت علم حدیث, اعلیٰ حضرت حفظ حدیث, اعلیٰ حضرت استدلال بالحدیث, اعلیٰ حضرت تخریج حدیث, یعنی ایک فن پر مختلف جہات سے جو ہے وہ کلام کیا جا سکتا ہے. اگر اعلیٰ حضرت کے ایک علم پر 2 جہات سے بھی کلام کیا جائے تو اگر 120 علوم و فنون ہو تو 240 جہات سے تو امام احمد رضا کے فنون پر, ان کے علوم پر کلام کیا جا سکتا ہے. ماشاءاللہ. جواب تمام لوگوں کا جنہوں نے منعیم اس ٹائم کا نام لیا تھا تو وہ صحیح ہے. اچھا میں منعیم بھائی سے گفتگو کرنے سے پہلے ایک SMS آیا ہوا ہے اس کے حوالے سے کچھ وضاحت کر دوں. میسیج آیا ہے کہ 15 دن پہلے آپ کے سلسلے میں انعام نکلا تھا, آپ نے ابھی تک رابطہ نہیں کیا, یہ اوکاڑا سے ہے. تو میں اس میں عرض کروں گا کہ جس نمبر سے ہمیں SMS آیا تھا مجھے لگتا ہے کہ وہ نمبر دوبارہ ابھی ہمیں لکھا ہوا بھی ملا ہے. میں نے باقاعدہ اس نمبر پر رضا بھائی SMS کیے, کچھ دنوں کے بعد SMS کا جواب ریسیو نہیں ہوا تو ہم نے کال کی, لیکن کال بھی وہ اس نمبر پہ نہیں جا رہی تھی, وہ نمبر بند آ رہا تھا. تو یہ میں نے اپنے یوسف باپو سے بھی عرض کی تھی کہ یہ نمبر غالباً میں نے ان کو دے بھی دیا تھا. تو جو نمبر ہمیں دیا گیا تھا SMS پر جن کا انعام نکلا تھا اوکاڑا سے, یہ نمبر ہمیں بند آ رہا تھا. تو اب ممکن ہے, ہو سکتا ہے کہ اب یہ دوبارہ نمبر کھل گیا ہو تو انشاءاللہ عز و جل آج ہی کے سلسلے میں, ابھی ہو سکتا ہے سلسلہ یہ دیکھ رہے ہوں تو آپ ہمیں اپنا جو ایڈریس ہے, پوسٹل ایڈریس, یہ ہمیں سینڈ کر دیں اپنے نام وغیرہ کے ساتھ. انشاءاللہ عز و جل آپ کا تحفہ آپ تک پہنچا دیا جائے گا. کیسے ہیں منعیم بھائی؟ الحمدللہ. اچھا پہلا تو اب ہم تو لے رہے ہیں نام, یہ اس کا تلفظ کیا ہے کیونکہ یہاں رومن میں بھی نام لکھے ہوئے آ رہے ہیں نا, تو کوئی کیا لکھ رہا ہے MANUMAN, تو پہلے تو یہ آپ اپنے نام کا تلفظ بیان کریں اور معنی کیا ہے منعیم اگر ہے تو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نام ہے منعیم. اچھا انعام دینے والا. منعیم مجازی مراد ہے, باب افعال سے اس میں فاعل. اللہ اکبر. اچھا آپ نے تو کھلے آنکھ صلی اللہ کی یاد تازہ کر دی سلمان بھائی کی. تو وہ کبھی اس طرح کی کوئی چیز بیان کرتے ہیں تو اس کا صرفی اور نحوی پہلو بھی بیان کر دیتے ہیں. تو منعم ہے لفظ اور اس کا معنی ہے انعام دینے والا. تو آج اس اعتبار سے دیکھیں تو انشاءاللہ ابھی قرآن دازی ہوگی, تو قرآن دازی میں انعام تو چلو مجلس دے گی, لیکن منعم بھائی کے ذریعے سے ہم قرآن دازی کروائیں گے. تو یوں سمجھے کہ اگر مجازی معنی میں دیکھیں تو انہی کے ذریعے سے
इनाम जाएगा। बामुसम्मा हो जाएंगे। हाँ ठीक है। अच्छा, पहला सवाल ये है, पहले ये तो ये बताएं कि आप अपने गले के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, कौन सा ऐसा टॉनिक है जो आप इस्तेमाल करते हैं। हमें मैसेजेस आते हैं जो निगरान शुरा का सिलसिला है, इतवार को गले की प्रॉब्लम्स की वजह से गला, एक मैसेज ये आया था कि उनका मैं सब्ज़ी मंडी में बोली लगाता हूँ और अब ज़ाहिर बात है बोली लगाने में आवाज़ निकलती है, तो बोला मेरी आवाज़ बैठ गई है, तो खलील भाई से कोई नुस्खा उनको चाहिए था। तो पहले तो आप अपने गले का राज बयान करें, बाकी इंशाल्लाह और आपसे पूछते हैं। गले के हवाले से जहाँ पर यानी बयान करने के बाद जैसे सिलसिला वगैरह होता है तो सिलसिले में चूँकि इतना ज़ोर नहीं लगाना पड़ता, ना कोई चीख के बोलना पड़ता है, लेकिन उमूमन जहाँ पर बयानात वगैरह के लिए तरकीब होती है तो वहाँ पर कुछ मौके ऐसे होते हैं जो मवाद चल रहा होता है, तो उसके एतबार से बयान को उठाना भी होता है और बिठाना भी होता है। तो वहाँ पर गले के लिए यानी बयान से पहले ईरानी बादाम मिलते हैं, अगर वो बयान से पहले 5 बादाम खा लिए जाएं तो उससे गला जो है सेट रहता है। अच्छा। मेरा अपना ज़ाती तजर्बा है, हो सकता है इससे किसी हुक्मा को इख्तलाफ भी हो सकता है। यानी मैं तो अपने तौर पर यूँ पूछा कि शायद ये सकता कि वैसे बोलने कुदरती तो है, लेकिन अब इसके लिए बाकायदा यानी बादाम, ईरानी बादाम का इस्तेमाल करते हैं। बादाम से उसका गला सूखता नहीं है, यानी खुश्क हो जाता है ना, जिस तरह आवाज जो है बंदा ज्यादा बोल नहीं पाता। तो ईरानी बादाम का ये होता है कि गला तर रहता है, तो उससे बंदा ज्यादा बोल सकता है। तसलसल के साथ जो है वो आपकी गुफ्तगू चलती है। क्या बात है। अच्छा, 2 बातें तो जो है वो अपना हो गई है। मुझे IFP पे कहा है, आज भी खाकर है? नहीं, आज तो नहीं कहा, सिलसिले में आए ना, इसलिए इन्होंने कहा सिलसिलों में इतनी आदत नहीं बढ़ती, लेकिन मुझे लगता है कि ऑडियो वाले हमारे इस्लामी में यहाँ बैठे होंगे, शायद इनसे ना ऑडियो वाले बहुत ज़्यादा खुश होंगे इन मानों में कि इनका वोकल माशाल्लाह, अगर बिलफर्ज आपके माइक का कोई मसला हो भी जाए ना, तो मेरा जो माइक है आपकी आवाज़ इंशाल्लाह अज़्ज़वजल ऐसी कैच करेगा कि जो है वो प्रॉपर काम करती रहेगी, हम इंशाल्लाह अज़्ज़वजल। अच्छा, बैत का सिलसिला, जानशीन अमीर सुन्नत की बैत का सिलसिला है, आइए पहले वहाँ चलते हैं।